والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ علیہ السلام کی لت مبارکہ پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام کا مبارک فرمان کہ جو کوئی شخص مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے تو میں بروز قیامت اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر جو 5 نمازیں فرض فرمانی ہیں، در حقیقت یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی یادگار ہے اور بڑا ہی خوبصورت اس حوالے سے مضمون ہے۔ چنانچہ سماعت فرمائیے، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو اس وقت دنیا تاریک تھی، مزید رات کی بھی تاریکی آ گئی تھی، گھبرا گئے۔ صبح نمودار ہوئی تو 2 رکعت شکرانہ ادا کی، ایک اس کا شکر کہ رات کی تاریکی سے نجات ملی اور دوسرا اس کا کہ دن کی روشنی آ گئی۔ انہوں نے نفل پڑھی تھی اور ہم پر یہ فجر فرض ہو گئی تاکہ ہم گناہوں کی تاریکی سے دور ہوں اور عبادت کا نور حاصل ہو۔ نماز ظہر کے حوالے سے فرمایا کہ نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا حکم ہوا، فرزند کے عوض دمبا پایا، فرزند کی جان بچنے اور قربانی قبول ہونے پر 4 رکعت شکرانہ زوال کے بعد ادا کی۔ پہلی رکعت اس کے شکر کے کہ بیٹے کا غم دور ہوا، دوسرا فدیہ آنے کے سبب، تیسری اللہ عز و جل کے راضی ہونے کے سبب، اور چوتھی اس کے شکر میں اللہ عز و جل کے حکم پر اسماعیل علی نبینا علیہ السلام نے گردن رکھ دی۔ یہ 4 رکعتیں ان کے لیے نفل تھی اور ہم پر یہ ظہر فرض ہوئی۔ نماز عصر کے حوالے سے فرمایا عزیر علیہ السلام نے 100 برس بعد زندہ ہو کر 4 رکعت شکرانہ پڑھی کیونکہ آپ اسی وقت زندہ ہوئے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ نماز یونس علی نبینا علیہ السلام نے پڑھی، اس وقت اللہ عز و جل نے انہیں 4 ظلمتوں سے نجات دی۔ نمبر 1 لغزش کی ظلمت، نمبر 2 سمندر کی ظلمت، نمبر 3 مچھلی کے پیٹ کی ظلمت، نمبر 4 ظلمت شب۔ مغرب داؤد علیہ السلام نے توبہ قبول ہونے کے شکریہ میں غروب آفتاب کے بعد 4 رکعت کی نیت باندھی، مگر 3 رکعت پر تھک گئے اور سلام پھیر دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ نماز عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے پڑھی۔ پہلی رکعت اپنے سے معبود ہونے کی نفی کرنے کے لیے، دوسری اپنی ماں سے معبودیت کی نفی کرنے کے لیے، تیسری رکعت اللہ عز و جل کی الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ عشاء سب سے پہلے عشاء موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے پڑھی۔ جب خشک میدان سے نکل کر راستے میں داخل ہوئے جو سمندر میں بنائے گئے تھے، اس وقت
ہارون علیہ نبینا علیہ السلام کی فکر، فرعون کے غرق ہونے کی فکر اور اپنی اولاد کے غم میں تھے، جب اللہ عز و جل نے آپ کو بچایا اور آپ کے دشمن فرعون کو پانی میں غرق کیا، اور ان تمام فکروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نجات بخشی اور آپ کو وادی کے کنارے سے ندا کی گئی، تو آپ نے 4 نفل شکرانے کے پڑھے اور یہ رکعتیں ہم پر فرض ہوئیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے نجات بخشے۔ ایک اور یہ ہے کہ یہ نماز سب سے پہلے ہمارے حضور علیہ السلام نے ادا کی۔ تو یہ 5 نمازوں کے حوالے سے ایک خوبصورت مضمون تھا۔ اللہ کریم ہم سب کو انبیاء کرام علیہ السلام کی ان ادا کردہ نمازوں کا فیضان نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آج جو ہے نماز کے واجبات بیان کیے جائیں گے، اور نماز کے 30 واجبات ہیں جس کا انشاءاللہ آج ذکر ہوگا۔ اور واجب کا جو حکم ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب واجب سہون ترک ہو جائے، بھول کر کوئی واجب چھوٹ جائے، تو اس کی وجہ سے نماز کے آخر میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ نماز کے واجبات بھی بیان کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ سجدہ سہو کا طریقہ بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا، اب ہو سکتا ہے کہ یہ بعضوں کے ذہن میں سوال بھی آئے کہ تکبیر تحریمہ میں بھی اللہ اکبر بیان ہوا، شرط میں بھی، فرائض میں بھی، تو اب واجبات میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی اور وصف بیان کر کے بھی نماز شروع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے سبحان اللہ کہہ کر نماز شروع کر دی، نماز شروع ہو جائے گی، لیکن لفظ اللہ اکبر، لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے، اور اسی کے ساتھ نماز شروع کی جائے گی۔ نمبر 2، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا، سورت ملانا یا قرآن پاک کی ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا۔ اس مسئلے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو سننے کے بعد بعض لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی آتی ہے کہ فرضوں کی پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد شریف پڑھنا اور سورت ملانا یہ واجب ہے۔ اب نماز کی فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی اگر کسی نے سورہ فاتحہ اور سورت ملا لی تو اب ان کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ یہ واجب ترک ہو گیا۔ اور ہمارے یہاں بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، 2 خالی 2 بھری بھی۔ فرض جو ہے نا 4 رکعت والے، 2 رکعتیں خالی ہوتی ہیں، 2 بھری بھی ہوتی ہیں، تو یہ خالی اور بھری کا یہ تصور ہے۔ تو لہذا فرضوں کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورت فاتحہ اور کوئی سورت ملانا، سورت کون سی ملانا کہ جو 3 آیتوں والی ہو، یا کوئی ایک آیت ایسی ہو جو 3 آیتوں کے برابر ہو۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آیت الکرسی ہے، اب یہ بہت بڑی آیت ہے، بہت ساری آیتوں کے مقابلے میں آیت الکرسی تو بہت بڑی ہوگی، لیکن بعض چھوٹی آیات بھی ایسی ہوتی ہے کہ جو 3 آیتوں کے برابر ہوتی ہیں، تو چاہے تو 3 آیت پڑھ لیں، کوئی ایک سورت پڑھ لیں، یا کوئی ایک ایسی آیت پڑھ لیں کہ جو 3 آیتوں کے برابر ہو۔ اب اس میں اگر کسی نے مثال کے طور پر تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملا لی، تو اب واجب کا ترک نہیں ہے، واجب ترک نہیں ہوگا، بلکہ جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے افضل یہ ہے، واجب کا ترک نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے اور
تیسری اور چوتھی رکعت پڑھے گا تو وہ چاہے تو سورہ فاتحہ پڑھے، چاہے تو سورہ فاتحہ بھی پڑھے، 3 سبحان اللہ کی مقدار کھڑا رہے اور اس کے بعد رکوع میں چلا جائے۔ اسی لیے آپ نے بعض ائمہ کرام کو دیکھا ہوگا کہ تیسری اور چوتھی رکعت ان کی انتہائی مختصر ہوتی ہے۔ جن کو اس مسئلے کے بارے میں آگاہی نہیں ہوتی وہ امام پر اعتراض بھی کرتے ہیں، یا امام صاحب اتنے رکوع میں چلے گئے۔ تو لہٰذا اگر کوئی امام تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھے اور ایسے ہی رکوع میں چلا جائے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لہذا ائمہ کرام بعض سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اگر مثال کے طور پر کوئی امام سورت کی ساتھ ملا لے تو اس پر اعتراض نہیں ہے، لیکن امام کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ لوگوں کو مشکل سے بچانے کے لیے کہ نماز اگر طویل نہ ہو جائے، تو لہذا امام کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہ ملائے۔ لیکن جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے افضل یہی ہے پڑھے گا سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ساتھ ملا کر، تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، نہ کہ واجب چھوٹ جائے گا اور سجدہ صاحب کرنا پڑے گا۔ یہ صرف غلط فہمی ہے، اور جو درست مسئلہ ہے وہ یہی بیان ہوا۔ الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا، بعض اوقات ہوتا ہے ایسا کہ زبان سے پہلے سورت نکل جاتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے سورت پڑھنا شروع کر دی۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اس کا واجب بھی چھوٹ جائے گا، آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ پہلے الحمد شریف پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد سورت ملانا واجب ہے۔ الحمد شریف اور سورت کے درمیان